بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بہت شکریہ آغا نعیم عباس۔ جیسے ابھی اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور قبلہ استاد محترم بیان فرما رہے تھے، ان الفاظ کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس معنی میں، اور غیر اللہ کے لیے یا بندوں کے لیے جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے حساب سے جو ہے بہت فرق کرتا ہے، آسمان تا زمین جو ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو اگر ہم اس لفظ کے ظاہری معنی میں جو لفظ کے سننے کے بعد وقتی طور پر یا فوری طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ معنی ہم اللہ کے لیے استعمال کریں تو بسا اوقات اس سے فساد لازم آتا ہے، شرک لازم آتا ہے، حتیٰ یا اور قسم کے جو ہے وہ عقیدتی مشکلات جو ہے وہ پیش آتے ہیں، جو قرآن مجید کی آیات کریمہ نص صریح اور مسلمہ عقائد اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ متصادم ہے اور عقل بھی جو ہے وہ قبول نہیں کرتی۔ ایسی جگہوں پہ خواہ ناخواہ جو ہے وہاں پر جو ہے اس لفظ کو اس معنی میں ہمیں استعمال کرنا ہوگا جو معنی یہ اس ذات کے ساتھ سازگار ہوں۔ ابھی قبلہ استاد محترم بیان فرما رہے تھے، جیسے ارادے کا لفظ ہے، ایک اللہ کا بھی ارادہ ہے اور انسان کا بھی ارادہ ہے۔ انسان کا ارادہ اس کے دل اور ضمیر اور دماغ اور یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پورے نظام کے متحرک ہونے اور منفعل ہونے کے نتیجے میں معرض وجود میں آتا ہے۔ ہمارا پورا وجود گویا کہ اس ایک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کے در پہ ہوتا ہے۔ اچھا، جبکہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ کن کہنے کی ضرورت پڑے۔ ابھی جس خطبے کا ابھی استاد محترم جو ہے وہ خطبہ نمبر 184 خطبہ توحید جو ہے، اسی میں آگے چل کر امیر المومنین نے فرمایا ہوا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے کن کا یا اس کے کن کا یا اس کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ محقق ہو جاتا ہے، ایجاد کر لیتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ ارادہ الہی انشاء اللہ کے ارادے کا مطلب یہ ہے نا اس فعل کو انجام دینا اور وجود میں لانا ہے۔ جبکہ ہمارا ارادہ ذہن کا متحرک ہونا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اعصاب کا جو ہے وہ اس میں جو عمل دخل ہے، بہت سارے مراحل ہیں جو طے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ارادہ طے ہونے کے بعد جا کر جو ہے وہ حتمی وجود میں انسان کا ارادہ جو ہے محقق ہوتا ہے۔ تو گویا یہ تعبیر ہمیں سمجھانے کے لیے کن فیکون کی تعبیر استعمال کی گئی۔ جی یہ ہمارے اس کے لیے، ورنہ جو ہے وہ لفظ وہ ذات جو ہے وہ اصلا کن کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کو کن کہنا پڑے یا تلفظ، وہاں پر تو کوئی لفظ وغیرہ نہیں ہے، بس اس کا ارادہ جو ہے انما اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بہت خوبصورت تعبیر، یہ بھی ہمارے اس کے لیے، ورنہ جو ہے وہاں پر کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں بھی اسی طرح سے ہمیں ایسا معنی جو ذات احدیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو سازگار ہو، جس میں اکثر اوقات ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ لغت سے بیگانہ ہو، نہیں، خود لغت کے ساتھ جو ہے اس کا ربط ملتا ہے، لغت میں وہی معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا جی، چنانچہ بہت سارے لغویین نے وہ معانی بھی ذکر کر دیے ہیں، دیکھیں جی، جن معانی میں اچھا جی یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مثلا پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی، ید کی بات ہو رہی تھی، ید اللہ فوق ایدیہم،
امام راغب اصفہانی جو ہے وہ مفردات کے اندر ید کے مختلف معانی ذکر کرتے ہوئے، جس میں ایک معنی لغت میں قوت ہے، طاقت کو کہا جاتا ہے، اچھا جی، ذکر کرتے ہوئے آگے آ کے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جو اولیاء اللہ ہو اس کو بھی ید اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت کے اندر جو ہے جب کہا جاتا ہے فلان یدہ ای ولیہ و ناصرہ، بے شک فلانی اس کا ید ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جی یہ تو میرا بازو ہے، یہ میرا بازو ہے، قوت بازو ہے، قوت بازو ہے، فلان یدہ ای ولیہ و ناصرہ، اسی معنی میں اولیاء اللہ کو جو ہے وہ ید اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ید اللہ کہا گیا، اس کے دست مبارک کو ید اللہ کہا گیا، کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے ناصر ہے، ولی خدا ہے، اس عنوان سے جو ہے اگر ید کہا جائے، لہٰذا اس سے کبھی یہ لازم نہیں آتا، چونکہ ید کا ایک معنی ظاہری جو ہے وہ ہاتھ کا ہے، لہٰذا ید اللہ کہنے کا مطلب جو ہے کوئی اللہ کا ہاتھ